السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان خطاب ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے پہلے نشست میں اور پہلے ایپیسوڈ میں میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے متعلق اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف کے اندر عظمت رسول کی عظمت برقرار تھی، اور کس طرح سے مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے سے متعلق دشمنوں کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ محترم سامعین و سامعات، آپ نے اکثر سنا ہوگا خطاب کے اندر، مختلف بیانات کے اندر، جلسے جلوس میں، تعلیم و تعلم میں، مدارس اور مکاتب میں، درس و تدریس میں، علماء کے بیانات میں، کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار مرتبہ علماء کرام جب حدیث کو پڑھتے ہیں اور حدیث کو ہمارے اسلاف نے جب لکھا ہے، تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، اور اس کے جواب میں نہ معلوم آپ کے زبان سے کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے زبان سے درود کے الفاظ ادا کیے ہوں گے، اور اس درود کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں نہ معلوم کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا اہتمام فرمایا، بلکہ مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ عظمت رسول سے متعلق اور اس کی روشنی میں میں یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہمارے عظمت رسول صرف زبانی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عملی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر
ہمارے دماغ کے اندر رچ بس جانا چاہیے۔ محدثین میں بہت سارے محدثین گزرے ہیں۔ آپ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور نہ معلوم کتنے اماموں کا نام سنا ہوگا۔ ان اماموں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب حدیث کی کتاب تصنیف فرمائی ہے، وہ کتاب سنن ابی داؤد کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے، علوم نبویہ کے طلبہ بھی جانتے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا بڑا ہی اچھے انداز میں اہتمام کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر مکمل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اپنی کتاب کے اندر درج کرتے تو دوسری حدیث کو اس وقت تک درج نہیں کرتے جب تک کہ پہلے لکھی ہوئی حدیث پر آپ کا مکمل طور پر عمل نہ ہو جاتا۔ یعنی ایک حدیث کو لکھنے کے بعد اس حدیث پر عمل کرنا وہ اپنے مشن میں شامل کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب ایک حدیث پر عمل کر لیے تو پھر دوسری حدیث کو لکھنا شروع کیا۔ یہی مسلسل آپ کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب دریا کے کنارے بیٹھ کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے لکھنے میں مصروف اور مشغول تھے، اسی دوران ایک مسافر کا گزر ہوا اور مسافر نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا، یہ بات معلوم نہ ہو پائی کہ کسی چلنے والے نے، کسی راہگیر نے، کسی مسافر نے ان کو سلام عرض کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ رکھا ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ حدیث کے لکھنے میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ ابھی کسی راہگیر نے ان کو سلام عرض کیا ہے۔ اچانک انہوں نے قلم کو رکھ دیا، سیاہی رکھ دی اور کہا کہ ایسے حدیث کے لکھنے اور لکھانے سے کیا فائدہ جب حدیث رسول کی عظمت دلوں میں نہ ہو اور حدیث رسول پر عمل نہ ہو سکے تو ایسے حدیث کو لکھنے اور لکھانے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عزم کر لیا کہ جب تک میں اس مسافر کے سلام کا جواب نہ دے لیا اس وقت تک میں حدیث کو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ راستہ معلوم کیا، معلوم ہوا تو یہ پتہ چلا کہ وہ مسافر ابھی دریا کو پار کر کے دریا کے اس کنارے گیا ہوا ہے۔ دریا کے کنارے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، ملاح سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی کوئی مسافر اس راہ سے گزرا ہے؟ ملاح نے جانے کی خبر دی، پتہ دیا کہ ایک مسافر ہے جو ابھی کشتی پر سوار ہو کر یہاں سے گزرا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی والے کو تیار کیا، دونوں میں معاہدہ ہوا کہ اتنے درہم اور دینار آپ کو دینے ہوں گے، تب میں جا کر آپ کو کشتی کے اس پار، دریا کے اس پار لے کر پہنچوں گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے اور کشتی کو تیز چلانے کے لیے ملاح سے عرض گزار ہوئے۔ ملاح اپنی رفتار کے مطابق کشتی کو لے کر چلا اور اس کشتی راہ سے جا کر ملاقات کی جس پر وہ شخص سوار تھا جس نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑے لمحہ پہلے سلام عرض کیا تھا۔
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی جب اس آدمی کے کشتی کے قریب پہنچتی ہے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے ملا سے عرض کرتے ہیں کہ اب مجھے پرانی جگہ پر، اپنے پیچھے جگہ پر لے کر چلو۔ ملا نے سوال کیا کہ حضور والا کیا وجہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ ہم اور آپ کشتی کے اس پار چلیں گے، دریا کے اس پار چلیں گے، لیکن آپ درمیانی سفر سے واپس ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا واقعہ اس ملا سے بیان کیا اور کہا کہ اس مسافر نے، اس راہگیر نے سلام کیا تھا، اور میں کتاب حدیث کے لکھنے میں، حدیث رسول کو نقل کرنے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ میں اس کے سلام کا جواب تک نہ دے سکا۔ میں صرف سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا عملی پیکر بننے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ ہمارے اسلاف کے اندر حدیث رسول پر عمل کرنے اور عظمت رسول کو اپنے دلوں میں موجزن کرنے اور اس کو جگہ دینے کا کتنا جذبہ موجود تھا، مگر افسوس آج پوری دنیا بے شمار فتنوں میں مبتلا ہے۔ کہیں خارجیت کا مسئلہ ہے، کہیں شیعیت کا فتنہ ہے، تو کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے، تو کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے۔ بہت سے فتنے زمانے رسول سے چلے آ رہے ہیں، اور بہت سارے فتنے آج کے نئے زمانے کی پیداوار ہیں۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دنیا میں اگر کوئی موضوع، کوئی مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عظمت کا پیمانہ متعین کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ سبق پیش کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ وعدے کر دیا ہے کہ اگر تم میرے نبی سے محبت کرو گے تو میری محبت تم کو مل جائے گی۔ اگر تمہارے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے تو میری عظمت تمہارے سینے میں جا گزر ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر تم میرے نبی سے ٹکراؤ گے تو گویا کہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے تم تیار ہو چکے ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پارے اول سے لے کر پارے آخر تک، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک، قرآن کے ایک ایک حرف کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اوراق میں لکھے ہوئے الفاظ کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں تین کی قسم کھائی، کہیں زیتون کی قسم کھائی، کہیں حجر کی قسم کھائی، کہیں شجر کی قسم کھائی، اور کہیں فجر کی قسم کھائی، کہیں لیال عاشر کی قسم کھائی۔ مختلف مقامات میں، مختلف پیرائے میں مختلف چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ لیکن قربان جائیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیں مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ پیش ہوا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا معاملہ درپیش ہوا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ سامنے اٹھ کر کھڑا ہوا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی تیل اور زیتون کی قسم نہیں کھائی، کہیں اپنی دوسری مخلوق کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے لوگو، اگر تمہارے درمیان یہ تمیز ختم ہو گئی، میرے اور میرے رسول کے درمیان یہ فاصلہ ختم ہو گیا، نبی کے ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ درپیش ہوا، اگر تمہارے سینے سے عظمت رسول ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے کا فیصلہ اور ماننے کی فکر ختم ہو گئی، تو سن لو، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری اللہ پر اقرار اور تمہارا یہ اقرار کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کوئی معنی اور مطلب نہیں رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، آپ کے سینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت اسی وقت جان گزر ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے کہ آپ کی ذات گرامی بڑی عظیم ذات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے سرزمین پر بہت سارے ایسے لوگ جو بصرہ سے آ کر حسن بصری جیسی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ اپنا مقام اور مرتبہ کو بڑھا لیا۔ روم کے سرزمین سے آ کر صہیب رومی نے اپنے آپ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے صف میں لا کھڑا کیا، لیکن مکہ کی سرزمین میں رہتے ہوئے ابو جہل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف دشمن ہوا بلکہ آپ کی دعوت کو، آپ کے لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو مٹانے کے در پر لا کھڑا ہوا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم کے ذریعہ سے رب کا یہ چیلنج اس کو مل چکا تھا اور یہ بتایا جا چکا تھا کہ اگرچہ یہ اپنی ناپاک کوششوں کے ذریعہ سے اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو، اللہ کے پیغام کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ بہاریں ختم ہونے کے بعد جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیتوں کے ذریعہ سے جب آپ کو مقام نبوت پر فائز کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کے ذریعہ سے آپ کو دعوت و تبلیغ اور آپ کو لوگوں تک پیغام کے پہنچانے کا مکلف بنایا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا یہ کام، تبلیغ کا یہ کام، پیغام حق کے پہنچانے کا یہ کام، شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ کام سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ذریعہ سے کرنا ہے۔ اس لیے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی چوٹی پر چڑھتے ہیں، صفا نامی پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور یا صباح
کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو قریش مکہ جمع ہو جاتے ہیں. اکرمہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور نامعلوم مکہ کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے سردار جب وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہمیں یہاں کیوں جمع کیا گیا ہے؟ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں، اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا جم غفیر لشکر، ایک بڑی جماعت تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، اہم مصدقیہ، میری تصدیق کرو گے؟ میری بات کو مانو گے؟ ایک زبان ہو کر، چاہے وہ ابو جہل ہو، ولید بن مغیرہ ہو، امیہ بن خلف ہو، عقبہ بن معیط ہو، قریش کا کوئی بھی سردار ہو، ایک زبان ہو کر بولے ما جربنا الا بصدقا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، آپ تصدیق کی بات کرتے ہیں، ماننے کی بات کرتے ہیں. مکہ کے گلیوں میں مکہ کا ایک ایک بچہ، مکہ کا ایک ایک فرد، مکہ کا ایک ایک باشندہ آپ کی صداقت کا قائل ہے، آپ کی امانت داری کا قائل ہے، آپ کی دیانت داری کا قائل ہے، آپ کے صدق و صفا کا قائل ہے، آپ کی سچائی کا قائل ہے، آپ کی امانت داری کا قائل ہے. کون سی صفت ایسی ہے جو آپ کے اندر موجود نہ ہو؟ ہم آپ کے صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی کو ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا، ان کے ذریعہ سے جب یہ اقرار نامہ اپنے کانوں سے سن لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے ابے، اے ولید بن مغیرہ، آج میں تم کو کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اقرار کرنے والے لوگ، دیانت کا اقرار کرنے والے لوگ، صداقت کا اقرار کرنے والے لوگ، آپ کی سچائی کا اقرار کرنے والے افراد، آپ کی امانت داری کو ماننے اور تسلیم کرنے والے لوگ، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی دعوت توحید ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، سارے لوگ خاموش ہو گئے. امیہ بن خلف خاموش ہو گیا، ولید بن مغیرہ خاموش ہو گیا، ابے خاموش ہو گیا، عقبہ بن معیط خاموش ہو گیا. سب کے کان خاموش، زبانیں خاموش، گم ہو گئے. کسی کے اندر بولنے کی طاقت نہ رہی، لیکن بولا تو اپنا بولا، اپنا سگا، اپنا سگا چچا جو اپنا خاندان، اپنا خون تھا. تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. ابو لہب بول اٹھا، الہذا جمعتنا، اے محمد، ہمارے دلوں میں جو تمہاری عظمت تھی، چاہے وہ صداقت کے ذریعہ ہو، نرم گفتاری کے ذریعہ ہو، امانت داری کے ذریعہ ہو، دیانت داری کے ذریعہ ہو، اچھے معاملات کے ذریعہ ہو، آج یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر سے نکل رہی ہیں. الہذا جمعتنا، کیا اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے تم نے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے ہمارے اوپر، اپنی بات منوانے کے لیے ہمارے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ غور کریں. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کا بچہ جو آپ کو دیانت دار سمجھتا تھا، آپ کی عظمت لوگوں کے سینوں میں مکمل طور پر پیوست ہو چکی تھی. بڑے ہوں کہ بوڑھے، جوان ہوں کہ بچے، مرد ہوں کہ عورت، کالے ہوں کہ گورے، سارے لوگ اپنے دلوں کے اندر
اس نسبت سے کہ آپ قریش کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہاشم کے پوتے ہیں، ہاشم کا یہ گھرانہ معزز گھرانہ، ہاشم کا یہ لخت جگر معزز لخت جگر، اس نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قریش مکہ کے ایک ایک بچے کے دل کے اندر، سینے کے اندر جا گزری تھی، لیکن ایک جملے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال کر پھینک دیا، اور جس کی وجہ سے وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ لیکن وہی عظمت رسول، وہی مقام رسول، جب ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بن جاتا ہے تو پھر اس کے حق میں قرآن کریم کی وہ آیت صادق ہوتی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آج کے مقابلے میں آنے والا کل تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بہت سارے لوگوں نے حقیقی معنوں میں اپنے دل کے اندر عظمت رسول کو پیدا کر لیا، اور وہ ان لوگوں کے سینے جو کل محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کے عظمت کو، آپ کے مقام کو اپنے سینے کے اندر رکھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے انکاری بن کر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے عتاب کے، اللہ کے ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو عظمت رسول سے پر کر دے، ہمارے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں کے اندر معجزن کر دے، اور نہ صرف عظمت رسول ہو بلکہ عظمت رسول کے ساتھ ساتھ ہم مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والے اور اپنے آپ کو اس پر قربان کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔